صلوات دیجیے محمد وعلی محمد اللهم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات محمد اللهم صل على محمد. فیضان محترم، سب سے پہلے تو میں دفتر قائد ملت یعقوبیہ کے مسئول موسیٰ رضا صاحب کا، ان کی کابینہ کا، ان کی نظارت کے افراد کا اور آپ تمام حضرات کا، بزرگواروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے زحمت فرمائی، یہاں پر تشریف لائے اور مجھے بھی موقع دیا کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے گفتگو کروں. اگرچہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگرچہ کہ زمانہ بہت فاسٹ ہے اور آپ تو تمام چیزوں سے آگاہ ہیں، معلومات ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں اور اس کی معلومات حقائق کی مبنی چاہتے ہیں. آپ نے موقع دیا، آپ حضرات کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. اگرچہ کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے، آپ حضرات کو جانا بھی ہے، تو کوشش یہ کریں گے. اگرچہ کہ موضوع بہت پرانی تھا، جو موضوع میں دیا کہ پاکستان میں تشیع کا کردار یا پاکستان کی تاریخ میں تشیع کا کردار، بہت ساری باتیں اس میں اس کی ذیل میں ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں اس میں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا خلاصہ کروں گا تحریک پاکستان کا، وہاں سے خلاصہ کر کے اور پھر اپنی بات میں پہنچاؤں گا. کوشش یہ کروں گا کہ 30-35 منٹ کے اندر آپ کی زحمت تمام کروں گا، کوشش کروں گا وقت اوپر ہو جائے تو معذرت ہوں. ایک بار مجھے سوال کیجیے گا ہمارے والے پھر سوال جواب کا سیشن بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے سوال کے جوابات بھی دیں گے جو ہمارے لیے ممکن ہوا آپ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اگر تشیع کا کردار دیکھیں تو تشیع کا کردار پاکستان کے اندر بنیادی کردار ہے. اچھا، کیونکہ میں تشیع کی بات کروں گا، ایسا نہیں کہ تشیع کی بات کروں گا تو دوسرے ہزار دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کی میں کوئی ان کی خدمات کی، ان کی تحریک کی اور ان کے جو انہوں نے پاکستان کے قیام میں خدمات انجام دی ان کی تحریک کروں. ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارا موضوع تشیع کے حوالے سے اس لیے گفتگو کروں گا تشیع کی زیادہ تر میں، ورنہ پاکستان کے بنانے میں تمام مسالک کے لوگوں کا، تمام مقابلین پاکستان کا اس میں کردار رہا. بلا تفریق شیعہ سنی تمام حضرات نے پاکستان کی تحریک کو آگے بڑھایا اور پاکستان کو آزاد کرانے میں انہوں نے جدوجہد کی. لیکن بنیادی کردار اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے، پاکستان کی تاریخ میں بنیادی کردار تشیع کا ہے. اس کا بنیادی سبب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک میں جس تحریک کو آگے بڑھانے والی شخصیت تھی، جس تحریک کو آگے چلانے والی شخصیت تھی، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، جن کا تعلق مکتب تشیع سے تھا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مخفی ہو، بلکہ تمام لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ قائد اعظم کا تعلق جس مسلک سے تھا، جس مقصد سے مکتب سے تھا، وہ مکتب تشیع تھا. اس لیے بنیادی کردار پاکستان کے قیام میں، پاکستان کو آگے کی تحریک کو آگے بڑھانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا اور ان کے اکابرین کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ تھا پاکستان کا قیام. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب 1947 کے اندر پاکستان انہی کوششوں اور کاوشوں کے تحت جب وجود میں آیا، پاکستان کا قیام عمل میں آیا،
اس کے بعد پاکستان ظاہری بات ہے وجود میں آیا تو پاکستان کو چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت پڑی، جب مالی بحران آیا اور ملک کو چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑی، سرمایہ دینے والا شخص جو ملک کو چلانے کے لیے جس نے سرمایہ لگایا، اس شخص کا نام بھی اور اس شخص کا مکتب بھی جو ہے وہ مکتب تشیع سے تعلق تھا اس کا، جن کا نام تھا راجہ محمود آبادی۔ انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے جو پاکستان ظاہری بات ہے جب ملک بنا، ایک اسٹیٹ بنی، ایک ریاست بنی، تو اس کو چلانے کے لیے وسائل چاہیے تھے، اس کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، تو سب سے پہلا جو بڑھ کر مالی طور پر تعاون کیا، مالی طور پر پاکستان کو آگے بڑھایا، وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے راجہ محمود آبادی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بنانے والوں میں بنیادی کردار قائد اعظم کا، اور جب وسائل کی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی جو ہے وسائل کو جو مہیا کیا گیا اس میں بھی کردار جو ہے وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اگرچہ کہ پوری فہرست ہے، اگر آپ پڑھیں گے اکابرین پاکستان کی تو ان کا مختلف کردار لکھا ہے، ان کی کوششیں جو کاوشیں انہوں نے زمانے کے اندر کی، جو زحمتیں اٹھائیں، ان کا سب کا الگ الگ پورا تاریخ لکھی ہوئی ہے، میں کیونکہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پاکستان کے اندر جدوجہد کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا اور پاکستان جو ہے آزاد ہوا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان 1947 کے اندر جب آزاد ہوا تو اس کے بعد پاکستان بنانے میں، پاکستان کو چلانے میں، پاکستان کو آگے بڑھانے میں تشیع و کردار رہا، لیکن پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان وجود میں آ گیا تو اس کے بعد پاکستان میں جب شیعہ آئے، پاکستان میں جب ہمارے مومنین آ کر آباد ہوئے، بسے، تو پھر وہ مطمئن ہوئے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ اس وقت جو نعرہ لگایا تھا وہ یہی لگا تھا کہ پاکستان کے اندر تمام مسالک کے لوگ، تمام مکاتب کے لوگ، حتیٰ کہ جو لوگ اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات کو انجام دیں گے، آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فریضے کو انجام دیں گے، کوئی ریاست کی طرف سے قدغن نہیں ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، سب آزاد ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت کے تمام شیعہ حضرات ہمارے جو ہے وہ جو رول پاکستان کو بنانے میں ان کا رول تھا، اس کے بعد پاکستان کے اندر تشیع کا رول بالکل ظاہراً سائلنٹ نظر آیا۔ انفرادی طور پہ تو لوگوں نے کام کیا، بہت سارے انفرادی طور پہ ادارے بنائے گئے، ادارے قائم ہوئے، لیکن اجتماعی طور پر، ایک تحریک کے طور پر، ایک تنظیم کے طور پر، ایک ٹرسٹ کے طور پر، ایک اجتماعی طور پر کوئی تشیع کا عمل ظاہراً پاکستان کے بننے کے بعد نظر نہیں آیا۔ اس کی ظاہری بات ہے، بنیادی وجہ شاید یہ ہو کہ شیعہ پاکستان میں مطمئن ہو گئے تھے کہ اب پاکستان بن گیا، عزاداری کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ حساسیت ہمارے لوگوں کی زیادہ تر عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، اور ہے اب بھی ہے، وہ مطمئن ہو گئے تھے اب کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ہم آزاد ہیں، اپنے ملک کے اندر ہیں، اب کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف اگر آپ دوسرے مکاتب فکر کو لوگوں کو دیکھیں گے، آپ دیکھیے جماعت اسلامی کو دیکھیے، آپ اس کے ساتھ ساتھ مکاتب فکر دیوبندی مکاتب کو آپ دیکھیے، انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے ٹرسٹ بنائے، اس زمانے کے لوگوں سے، حکمرانوں سے اور لوگوں سے زمینیں لی گئی اور بڑے ٹرسٹ قائم، دور کے اندر بڑے فعال ہوئے۔ ہمارا کردار اس حوالے سے کمزور رہا اس زمانے کے اندر، جس کے نتائج آج تک ہم بت رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجیے، ایسا نہیں تھا کہ تشیع کا وہ پاکستان کے اندر تشیع اس وقت بھی بڑی تعداد میں تھی، تشیع کا بنیادی رول تھا، مرکزی رول تھا اس پاکستان کے اندر، اگرچہ کہ بعض حضرات نے تو مخالفت بھی کی ہے جو تاریخ میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب پاکستان وجود میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے بڑے بڑے مراکز تعمیر کیے، انہوں نے اپنی تنظیمیں، اپنی جماعتوں کو منظم کیا، اپنی صفوں کو منظم کیا، لیکن تشیع اس حوالے سے پیچھے رہی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا 1964 کہ جب پاکستان کے اندر ایک تحریک چلی، 1947 کے بعد پہلی تحریک جو تشیع کی وجود میں آئی، جو پہلی تحریک آگے بڑھی، اور وہ تھی شیعہ مطالبات کے نام سے، جس کے روح رواں، جس کے بانی، جس کے قائد بنے وہ تھے سید محمد دہلوی صاحب، جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا جب وہ زمانے کے اندر، اور ان کے مطالبات سب کے سامنے تھے، واضح تھے۔ ایک تو تشیع کے حقوق کے حوالے سے ان کی بات کی، عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے بات کی، اس کے علاوہ اوقاف کو الگ کیا جائے، اور دوسرے ان کے مطالبات تھے جس کے اوپر وہ بنی، اور اس زمانے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ پھر پہلی تحریک تھی
47 کے بعد تشیع، جس کی وجہ سے متحرک وہ آگے بڑھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچی اور اس کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اس زمانے کے ڈکٹیٹر کے مقابلے میں سید محمد دہلوی نے اور اس وقت کے علماء کرام نے، اکابرین نے قیام کیا، جدوجہد کی، اور اس کا نتیجہ بھی نکلا، اور پاکستان میں تشیع طاقتور ایک قوت کے ساتھ سامنے آئی، لیکن کیونکہ وہ تحریک کوئی منظم نہیں تھی، کوئی جماعت کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، ایک واقعہ ہوا اور اس کے اوپر وہ تحریک عمل میں آئی اور وہ جدوجہد اس کی شروع ہوئی، اور جیسے ہی وہ اس کے مطالبات پورے ہوئے اور مقاصد کو حاصل کرنے میں جب کامیاب ہوئے تو وہ تحریک بھی آہستہ آہستہ دھیمی پڑ گئی، اور اس کو آہستہ آہستہ اس کا، کیونکہ سید محمد دہلوی صاحب اس کے بعد بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، اس کے بعد 1969 کے اندر جو ہے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر 9 سال تک کوئی تحریک میرا خیال میں نہیں چلی۔ یہ مسئلہ پھر اٹھا اس وقت، میں خلاصہ کر رہا ہوں، اگرچہ کہ اس میں تفصیلات ہیں، بڑی گفتگو کی جاتی ہے، بڑی بات کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ وقت نہیں، وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اپنے موجودہ حالات میں گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد تحریک تقریباً 8-9 سال تک کوئی تشیع کا واضح کردار نظر نہیں آیا پاکستان کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں تحریک کے بعد جو تحرک پیدا ہوا تھا اس کو آگے نہیں بڑھا سکے، اس کو مسلسل اس کو تسلسل نہیں دے سکے، لہٰذا کیا وہ تحریک مطالبات کے بعد ختم ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اصل جب تحریک دوسری تحریک چلی وہ چلی 1977 جب اسلام نائزیشن کا نعرہ لگایا گیا، ایک ڈکٹیٹر، ایک عامر کی طرف سے، ضیاءاللہ کی طرف سے، پاکستان میں اسلام نائزیشن کا، اور اس اسلام نائزیشن کا جب نعرہ لگایا گیا تو اس میں تشیع کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا، تشیع کو نظر انداز کیا گیا۔ اس وقت جناب مفتی جعفر صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہوا کرتے تھے۔ جب پاکستان میں یہ صورتحال ہوئی تو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا، وہاں سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد علماء کرام سے رابطے شروع کیے اور علماء کرام کو متوجہ کیا کہ اسلام نائزیشن جو ہونے جا رہا ہے ضیاءاللہ کے زمانے میں، اس میں تشیع کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تشیع کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، لہذا آپ لوگ منظم ہوئیے، اپنی صفیں منظم کیجیے۔ ان کا جو اسلامی نظریاتی کونسل سے جو استعفیٰ دینا تھا وہ اس سے لوگ بڑے متاثر ہوئے اور اس نے بڑا اثر ڈالا، اور آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ لوگ پاکستان میں دوبارہ تشیع جو ہے منظم ہونا شروع کی۔ اس کے بعد پہلی بار 1977 کے اندر کنونشن ہوا، اور اس کنونشن کے اندر پاکستان کے اندر ایک جماعت وجود میں آئی تشیع کی، اگرچہ کہ وہ پہلے جو ایک تحریک چلی تھی 1964 کے اندر سید محمد دہلوی کی، لیکن وہ جماعت نہیں تھی، ایک تحریک تھی، ختم ہوئی۔ آفیشلی پاکستان کے اندر جو تشیع کی جماعت وجود میں آئی جس کا نام تھا تحریک نفاذ فتح جعفریہ، وہ مفتی جعفر صاحب کے زمانے کے اندر وجود میں آئی، اور اس میں لوگ جمع ہوئے، اور بڑا اس زمانے کے اندر بڑا کردار تھا اس زمانے کے علماء کرام کا، صفدر نظامی صاحب کا اور دیگر حضرات کا۔ آپ کے مرحوم سینئر نائب صدر جو ہیں ہمارے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا بڑا رول رہا، علماء کرام کا بڑا رول رہا۔ اس وقت ایک تحریک وجود میں آئی، اور زکوٰۃ کا جو مسئلہ اٹھا اس میں تمام پاکستان کے علماء کرام جمع ہوئے، اور غلام شاہ صاحب کا بھی اس میں بڑا بنیادی رول تھا، اور پاکستان کے اندر ایک آہستہ آہستہ لوگوں کو حقوق کی طرف متوجہ کیا، اور ڈکٹیٹر کے مقابلے میں میدان عمل میں نکلی تشیع۔ اور یہ بھی خدا کا لطف ہے کہ پہلے والا ڈکٹیٹر بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا، اور دوسرا عامر ڈکٹیٹر جو ہے ضیاءاللہ جو اس وقت کا بڑا ڈکٹیٹر تھا، وہ بھی تشیع کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور آپ کے مطالبات کو منظور کیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو 2 رول میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، یہ رول ہے۔ ابھی انقلاب اسلامی نہیں آیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد پاکستان میں کوئی تشیع متحرک ہوئی اور تشیع نے اپنا رول ادا کرنا شروع کیا اور یہاں سے متاثر ہو کے، اگرچہ کہ انقلابات جو بعد میں انقلاب آیا اس کے اثرات پاکستان میں پڑے، اور اس کے اپنے اثرات کی وجہ سے پاکستان کے اندر تشیع کے اندر ایک نئی خصوصیت، ایک نیا جذبہ، ایک نیا تعارف پیدا ہوا، اس کے اثرات الگ تھے، لیکن یہ وہ تحریک ہے جس وقت نہ انقلاب کا وجود تھا 1964 کے اندر،
انقلابات اس کے بعد آئے، انقلاب اس کے بعد آئے، لیکن پاکستان میں اس وقت تشیع مضبوط ہوئی، طاقتور ہوئی، جماعت کی صورت میں ابھر کر سامنے آئی، اور اس زمانے کے ڈکٹیٹر کو سیکریٹریٹ کا گھراؤ کیا اسلام آباد کے اندر۔ سیکریٹریٹ کا گھراؤ کرنے کے بعد وہ بیچارہ ناکام و نامراد ہوا، آپ کے مطالبات منظور ہوئے، اور اس کے بعد تحریک جعفریہ کا اپنے کردار شروع ہوا۔ لیکن کیونکہ سید جناب مفتی جعفر صاحب ضعیف تھے، ان کو ظاہر بات ہے تحریک چلی تو اس انداز میں وہ بیچارے جو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے، لیکن ایک تحرک آ گیا تھا، لوگ متوجہ ہو گئے تھے، ایک تنظیم بنی اور ملک میں تنظیم سازی کا سلسلہ شروع ہوا، اور تحریک رواج فقہ جعفری کا ایک آئین اور قانون ترتیب دینا شروع کیا گیا، آئین اور قانون کو ترتیب دیا گیا۔ مفتی جعفر صاحب مریض ہو گیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا 1984 منتھ شاید فروری تھا، 11 فروری یا 10 فروری تھا جب مفتی جعفر صاحب کا انتقال ہوا۔ پھر پاکستان کے اندر خدا نے ایک اور نعمت سے آپ کو نوازا، اور وہ شخصیت تھی قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی۔ یہ وہ شخصیت تھی۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ قائد شہید کی کوئی شخصیت اچانک سامنے آئی ہو، قائد شہید کی شخصیت اچانک ابھر کے سامنے آئی، ایسا نہیں ہے۔ مفتی جعفر صاحب کے ساتھ وہ شانہ بشانہ رہے، اس زمانے کے اندر انہوں نے اپنی پارا چنار کے اندر اپنی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی، ان کا ایک اپنا سسٹم تھا جس کے تحت وہ پارا چنار کے محاذ لڑے تھے، پارا چنار کے محاذوں میں انہوں نے اپنی خدمت انجام دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب شہید صدر کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان میں مظاہرہ ہوا عراق کی کانفرنس میں، اس کے اندر قائد شہید اپنے پورا گروہ لے کے گئے تھے۔ جب یہ اسلام آباد کا گھراؤ ہوتا اسی دوران قائد شہید نے جو ہے وہ عراق کے کانفرنس کے خلاف بعد مظاہرہ بھی کیا تھا، بہت متحرک شخصیت تھے اس زمانے کے اندر۔ جو ہے جب سید مفتی جناب مفتی جعفر صاحب کا انتقال ہوا تو قائد شہید کے اوپر لوگوں کی نگاہیں جمی، اور ظاہراً جو ملتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، صدر نجوی صاحب نے اور علماء کرام نے جمع ہونے کے بعد ان کے سر پر قیادت کا سہرا رکھا، اگرچہ کہ وہ قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اگرچہ وہ کہتے تھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ جو ہے کہ قوم کی قیادت کر سکوں، اس بوجھ کو اٹھا سکوں، لیکن علماء کرام نے ان کو اعتماد دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ان سے تعاون کرنے کا یقین دہانی کرائے، تو اس وقت قائد شہید کی صورت میں ایک قیادت وجود میں آئی۔ یہ بات میں آپ کو نقطہ بتاتا چلوں، یہ جو ہمارے بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں دو دھڑے، پاکستان میں دو دھڑے، یہ اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ جس دن قائد شہید کی قیادت وجود میں آئی ہے اسی دن ایک کنونشن اور ہوا تھا دینا کے مقام پر، وہاں پر ایک قیادت اور ابھر کر سامنے آئی، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، یہ تاریخ ہے۔ دو قیادتیں ایک ہی سن میں ایک ہی دن میں ابھر کے سامنے، ایک بکھر سے ایک دینا سے قیادت ابھر کر سامنے آئی، اور دو پاکستان کے خط پر قائد ملت کے لیول سے میدان من میں دو شخصیات ہیں، دونوں سید تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی دوران 1984 کے اندر تکفیریت کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ تکفیریت کا بیج بھی اسی زمانے میں بویا گیا، جو پروان چڑھ کر ایک تناور درخت بنا، یہ اس زمانے کے اندر ہوا۔ قائد شہید کو جب قیادت ملی تو انہوں نے عوام میں اور لوگوں میں ایک نئی قوت اور نئی روح پھونکی، اور پورے پاکستان کا شہید نے دورہ کیا، علماء کرام ان کے شانہ بشانہ، آپ کی موجودہ قیادت اس کابینہ کے اندر سینئر نائب صدر کے عہدے پہ تھی، ان کے ساتھ کام کیا شانہ بشانہ، اور ایک مثبت کردار ادا کیا، اور پاکستان میں تشیع کا مثبت چہرہ روشناس کرایا، لوگوں کے سامنے لے کر آیا۔ پاکستان کے اندر شیعہ سنی اتحاد کی بنیاد، شیعہ سنی اتحاد عمل میں نہیں آیا، اس کی بنیاد ڈالی، اس کے لیے جدوجہد شروع ہوئی، اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں اس زمانے کے اندر شروع ہوئی، قائد شہید کے زمانے کے اندر، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران آپ کے انقلاب اسلامی بھی ساتھ ساتھ آ گیا۔ انقلاب اسلامی آیا، اس کے اپنے اثرات پاکستان کو مرتب ہوئے، اور پاکستان ظاہری بات جب انقلاب آیا تو مودودی صاحب نے اس انقلاب کو ویلکم کہا، اس انقلاب کی تائید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ فضل الرحمان صاحب کے جو والد تھے مفتی منیر، مفتی محمود، وہ پہلے شخص تھے پاکستان کے اندر۔ آپ کے شیعوں نے انقلاب کو ویلکم نہیں کہا، آپ کے شیعوں نے اس وقت انقلاب کو ویلکم نہیں کہا، بلکہ
سب سے پہلے ویلکم کہنے والے وہ کیا کہتے ہیں جماعت اسلامی کے مودودی صاحب تھے اور فضل الرحمان کے والد صاحب تھے جنہوں نے انقلاب کو ویلکم کہا اور امام خمینی کو خط لکھا اور اس کی بڑی تائید اور اس کو بڑا سراہا انقلاب اسلامی کو. تو یہ ان کا رول رہا. اب آگے سوال آئے گا تو میں آگے بتا دیں اس میں تاریخی حقائق جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. یہ تشیع کا رول رہا. پاکستان کے اندر قائد شہید نے تنظیم کو مضبوط کیا, تنظیم کے آئین اور قانون کو جو دستور تھا اس کو مرتب کیا. مفتی جعفر نقوی اس میں اور امنڈمنٹ کی گئی اور ایک مضبوط اور ایک محکم دستور سامنے آیا اور پورے پاکستان کے اندر تنظیم سازی کا عمل شروع ہوا. اسی دوران پشاور کا واقعہ, اسی دوران کوئٹہ کا واقعہ ہوا. اس میں قائد شہید نہیں جا سکے, موجودہ قیادت کو بھیجا, قائد محترم کو بھیجا. اس کے ساتھ ساتھ گلگت و بلتستان کا بھی بہت بڑا مارکا ہوا. اس میں بھی قائد شہید نے اپنا بڑا تحریک جعفریہ نفاذ فقہ جعفریہ نے اپنا بڑا رول ادا کیا. لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر اس ملک کے انقلاب آ چکا تھا, اس ملک کی قوتیں طاقتیں پاکستان کی وہ بھانپ رہی تھی کہ تشیع کس راستے پر جا رہی ہے اور انہوں نے ان کا روشن مستقبل دیکھ لیا تھا. انہوں نے دیکھ لیا تھا پاکستان کے اندر تشیع ایک طاقتور قوتور حصہ بن کر ابھرے گی. کیونکہ پاکستان کے اندر جب تشیع کا رول دیکھا تو لوگ حیران تھے, پریشان تھے. لہذا کیا کہ آپ کے راستے کو روکنے کی بنیاد تو ڈالی گئی تھی. حالانکہ پاکستان میں ایک آئین ہے, پاکستان میں قانون ہے. 73 کے اندر ایک قانون پیش ہوا. اس آئین اور قانون کے تحت پاکستان کے اندر جو مسلمہ فرقے مسلمانوں کے, اس میں ایک تشیع, مکتب تشیع ایک مسلمہ فرقہ ہے پاکستان کا. قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتے, لیکن پاکستان کی آئین کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے آئین کے مطابق جو مسلمہ مسلمانوں کے فرقے ہیں اس میں سے ایک تشیع ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ تکفیریت کی بنیاد ڈالی گئی اور ایک مسجد سے ایک ملا کو اٹھایا گیا اور اس نے ملک میں مسجد سے شروع ہونے والا تکفیر کا نعرہ اس کو اٹھایا, گلی کوچوں میں لے گئے, بازاروں میں لے گئے. پاکستان کا آئین پامال اترا. پاکستان میں تشیع مسلمانوں کا فرقہ ہے, آئین پامال اترا, تشیع کا کچھ نہیں ہوا. پاکستان کا آئین پامال اترا, اس کی دھجیاں اڑاتے رہے, اس کا مذاق اڑاتے رہے. پاکستان کے اندر ایک معزز اور ایک محترم مکتب فکر کے خلاف ایک تحریک چلی. نہ کوئی ادارہ حرکت میں آیا, نہ کسی ریاست نے کوئی اقدام کیا, نہ نہیں روکا اس کو, اور وہ فطرہ بڑھتا گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ قائد شہید کے تحرک کو دیکھ کر ادارے سمجھ گئے تھے کہ اب پاکستان کے اندر تشیع کا مستقبل روشن ہے. اس مستقبل کو روکنے کے لیے ایک شاخسانہ اور اس عمل کو روکنے کے لیے کارروائی کی گئی جس میں قائد شہید کو شہید کر دیا گیا. لوگ سمجھتے تھے کہ قیادت کے شہید ہو جانے سے, دنیا سے چلے جانے سے شاید تشیع کا کوئی عمل رک جائے گا. شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں. تشیع ایک تحریک ہے, تشیع ایک مکتب کا نام ہے, اس کا عمل نہیں رکتا. پیغمبر ختم مرتبہ کے زمانے سے چلتا آ رہا, پوری دنیا میں چل رہا ہے. شخصیات آتی رہی جاتی رہی. ایک نعمت ہم سے اگر چھینی گئی تو خدا نے اس کے مقابلے کو اس سے بہتر نعمت ہمیں عطا کی. ایسا نہیں ہے, خدا کا شکر. وہ الگ بات ہے کہ انسان اس چیز کا ادراک نہیں رکھتا, اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے, اس لیے مشکلات ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے قائد شہید نے اسی دوران پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا قرآن و سنت کے نام سے کنونشن کیا, ایک بہت بڑا اجتماع کیا اور اس میں پاکستان میں تشیع کو سیاست میں لانے کا اعلان کیا کہ پاکستان میں تشیع سیاسی میدان میں آئے گی اور الیکشن لڑے گی. اور یہ اعلان کیا, زندگی نہیں مل سکی, ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن وہ راستہ جو قائد شہید نے جس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی تھی, سب کی رہنمائی کی تھی, اسی راستے پر کام کرنے آج بھی گیا تھا. اسی راستے پر 1988 کے الیکشن کے اندر قائد شہید تو نہیں تھے, لیکن اس کے بعد جو الیکشن آیا اس میں موجودہ قیادت نے, تشیع نے اپنا رول ادا کیا. اور اگرچہ کہ ہمیں کوئی خاطر اس میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی, لیکن وہ ظاہر بات ہے پہلا تجربہ تھا, پہلا رول تھا, وہ خاطر خواہ میں نتیجہ نہیں مل سکا, لیکن وہ تسلسل چلتا رہا, وہ عمل چلتا رہا. وہی قائد شہید کی تحریک جس کو فعال کرنے کے لیے قائد شہید نے پورے پاکستان کا دورہ کیا اور موجودہ قیادت کے ساتھ تھی, اسی کے ساتھ ساتھ چلنے والی موجودہ قیادت نے پورے پاکستان کا ایک ہنگامی دورہ شروع کیا اور پاکستان کے اندر تشیع کو فعال کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں شروع کی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ بہت بڑا اجتماع ہوا آپ کے مینار پاکستان پر. میں خود سب چھوٹا تھا, اس میں گیا تھا مینار پاکستان والے میں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں
میں ایک صاحب سے ملا کراچی کے اندر جو قائد شہید کے زمانے میں فعال تھے. اس زمانے کے اندر آپ کے پاس ادارے نہیں تھے, اس زمانے کے اندر آپ کے پاس دفاتر نہیں تھے, کیونکہ قائد شہید نے تو تنظیم کو فعال کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ پوری پاکستان کے اندر تحریک حفاظت بیداریہ کا وجود آ جائے, سسٹم جو ہے وہ نیچے یونٹ لیول تک پہنچ جائے. لیکن ان کو موقع نہیں ملا, 4-4.5 سال کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. ادارے جو قائم ہوئے, یہ جو پورے پاکستان میں دفاتر قائم ہوئے, قائد شہید کے بعد ایک ہی دفتر تھا ان کے پشاور کے اندر, جو ان کے خود کے مدرسے میں تھا, وہی مرکز تھا ان کا, اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں تھا. لیکن موجودہ قیادت نے پورے پاکستان میں ادارے قائم کیے, پورے پاکستان کے اندر تنظیم کو فعال کرنے کے لیے کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ موجودہ قیادت نے اتحاد بین المسلمین کا راستہ جو قائد شہید نے منتخب کیا تھا, اسی راستے پر گامزن رہے اور پاکستان کے اندر شیعہ سنی کے درمیان پریکٹیکلی اتحاد کیا. طاہر القادری صاحب کا اتحاد موجود ہے, دوسرا اے آر ڈی کا بھی ایک اتحاد موجود ہے, اس کے علاوہ پھر ملی ایک دیتی کونسل ہے اور اب ایم ایم ہے. وہ تسلسل اسی کا تسلسل ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے. اس پہ بھی بات کر لیں گے, اگرچہ کہ میں کوشش کر رہا ہوں خلاصہ ہو جائے, آدھا گھنٹہ تو میرا ہو گیا, تھوڑا اور ہو جائے تو معذرت ایک بار سے محمد والے محمد. پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ رول ادا کیا گیا. یہ اب میں آپ کو نتیجہ دیکھ رہا ہوں کہ اس موجودہ قیادت نے اسی شہید کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے پاکستان میں تشیع کو اتنا مضبوط کیا, اتنا مضبوط کیا. یہ جو لوگ آج 20 سال بعد 30 سال بعد سوالت کرتے ہیں قیادت نے کیا کیا, وہ اس لیے کرتے ہیں زمانے کی جنریشن کہ ان کو پچھلی تاریخ تشیع کی معلوم نہیں ہے, تحریک کی تاریخ معلوم نہیں ہے. اگر معلوم ہوتی تو وہ یہ کبھی سوال نہ کرتے. اسی موجودہ قیادت نے پاکستان میں تشیع کو اتنی بلندی اور اتنی عظمت عطا کی کہ گلگت اور بلتستان کی پوری حکومت آپ کی بنی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ابا کبا جو آج تک سینٹ میں نہیں پہنچ سکا, اسی ابا کبا کو اسی موجودہ قیادت نے سینٹ کے اندر بھی پہنچا. یہ تشیع کا رول تھا. سلامتی ہے قائد محترم باواد بلند صلوات. یہ ابا کبا جو آپ تصور نہیں کر سکتے, 30 سال 25 سال پہلے پہنچا چکی تھی قیادت. اسی عمل کو, اسی کردار کو دیکھا پاکستان کی قوتوں نے برداشت نہیں کیا کہ اتنی بڑی طاقت گلگت اور بلتستان کے اندر. اس زمانے کے اندر وہ کہلاتا تھا وہاں پر ایڈمنسٹریٹر کہلاتا تھا, کیا اس کی ایک اصطلاح تھی جو گلگت اور بلتستان کا جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہوتا آپ کا تھا, تحریک حفاظت فکر جعفریہ کا تھا. وہ اس زمانے کے اندر موجودہ وزیر اعلیٰ جو کہلاتا ہے وہ آپ کا تھا. وہاں تشیع پہنچی, وہیں اندازہ ہو گیا اس ملک کے قوتوں کو کہ ہم تشیع کے رول کو نہیں روک سکتے. کیا کیا گیا, ہمارے مقابلے پہ ان کو اٹھایا گیا, تکفیریوں کو اٹھایا گیا. بی بی سی کا اگر ریکارڈ مل جائے تو اٹھا کر دیکھیے کہ کچھ زمانے میں جب گلگت و بلتستان میں حکومت بنی آپ کی, بی بی سی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 3 بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور اس کے بعد پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ تحریک حفاظت میں جاتی ہے. وہاں لے گئے, وہاں تشیع پہنچ گئی. لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ تشیع کو اس طرح سے آگے بڑھنے دیا جاتا پاکستان میں؟ نہیں دیا گیا, روکا گیا. کیا کیا گیا, وہ تکفیر کا نعرہ جو لگایا گیا تھا اس کو تشدد میں تبدیل کیا گیا. اس کو لے آئے, تکفیر کے نعرے کو دلی کوچوں سے لا کر اس کو تشدد میں تبدیل کیا گیا, اور پھر پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا, مار کٹائی کا سلسلہ ہوا, اور اس سلسلے کو بڑھایا گیا, اس سلسلے کو آگے لے جایا گیا, روکا نہیں گیا. روکنا کس کی ذمہ داری تھی؟ پاکستان ایک اسٹیٹ تھا, پاکستان ایک ریاست تھا, پاکستان ایک ملک ہے, اس میں حکومت ہے, اس میں آئین ہے, قانون ہے, ریاست ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کے شہری ہوں, میں بھی شہری ہوں, آپ بھی شہری ہوں. اس کے پاکستان کے اندر پاکستان کے شہری کو بے دردی سے مارا جائے, اسے قتل کیا جائے, اور آج تک اس زمانے کی بات نہیں کر رہا, وہاں سے لے کر آج تک بتا دو 25 سال میں تشیع کا بہت بڑا پاکستان میں نقصان ہوا. آج تک بتائیے کتنے قاتلوں کو سزائے موت نہیں دی گئی. اس کا مطلب ہے کچھ اور کھیل تھا, کچھ اور قوتیں تھی, وہ چاہتی یہ تھی کہ پاکستان میں تشیع کو دیوار سے لگا دیا جائے. پاکستان میں اب نہیں کہنی چاہیے باتیں, بہت ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں, آگے جاتی ہیں. پاکستان میں آپ کو مارا گیا, ایک خاص انٹرسٹ کے تحت مارا گیا.
پاکستان کا ایسا نہیں کہ یہ جو کھیل ہوا یہ کوئی حادثاتی تھا اور یہ کوئی حادثہ ایک دفعہ ہوتا ہے، دو دفعہ ہوتا ہے، تیسری دفعہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ تسلسل کے ساتھ پاکستان میں مارا گیا، تشیع کو مارا گیا، لیکن آپ کا عمل نہیں رکا، آپ کا عمل بڑھتا رہا، مجبور ہو گئی پاکستان کی قوتیں طاقتیں اس عمل کو روکنے کے لیے کہ ہم کیسے راستہ روکیں، تشیع کو کیسے آگے بڑھوانے۔ آخر میں جب ان کے بس نہیں چلا تو ایک اور عامل آیا ضیاء الحق کے بعد، ایک اور ڈکٹیٹر آیا پرویز مشرف کی صورت میں، جس نے دیکھ لیا کہ ان کو روک نہیں سکتے ان کے عمل کو، لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے تحریک جعفریہ پر پابندی لگا کر اسے روکا۔ بڑی قربانی ہے تحریک کی، لوگ جانتے نہیں ہیں، قائد شہید سے لے کر اب تک ہزاروں سینکڑوں لوگ آپ کے مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں لوگ مارے گئے، تنظیم پر پابندی کی گئی، پورے پاکستان کے دفاتر بند کر دیے گئے، اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے، شخصیات کو مار کے قیادت کے بازو کو توڑا گیا، کاٹا گیا، لوگوں کو 4 شیڈول میں ڈالا گیا، اور یہ 4 شیڈول ایسا قانون ہے کہ لوگ برداشت نہیں کرتے۔ سرکاری نوکریاں لوگوں کی چھینی گئی، جو عہدیدار سرکاری نوکری کا ایسی صورت حال کے اندر قیادت کیا کرے مجھے بتائیے۔ پھر قیادت نے اپنی حکمت عملی اپنائی، اور ایک ایسی حکمت عملی اپنائی کہ جس سے لوگوں کا بوجھ کم ہوا، قیادت نے وہ سارا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیا۔ لوگ شکایت تو کرتے رہے کہ ہمارے گھر پہ قیادت نہیں آتی، قیادت نے کیا کیا، قیادت کیوں نہیں آتی تھی؟ اس شخص نے کبھی اپنی زبان سے یہ تک نہیں بولا۔ مجھے یاد ہے کہ آغا صاحب میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں جامع منتظر کے سامنے سے گزرتا رہا، مرکز تشیع کا پاکستان میں گزرتا رہا، نہیں گیا۔ پاکستان کے کتنے مدارس میں تھے کہ میں ان کے پاس سے گزر جاتا تھا، مدرسے میں جاتا تھا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اگر میں اس مدرسے میں گیا یہ میرے کھاتے میں میرے حساب میں ڈالا جائے گا اور مدرسہ سیل کر دیا جائے گا۔ قیادت نے جانوں کا تحفظ بھی کیا، آپ کے اداروں کا بھی تحفظ کیا۔ یہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ ایک طرف لوگ مارے جا رہے تھے، سید رضی جناب ضیاء الدین جیسے لوگ مارے گئے کراچی میں، ترابی صاحب جیسے لوگ مارے گئے، انوری احمد زدہ مارے گئے، خورشید عالم مرکزی سیکرٹری جنرل مارے گئے۔ آپ کے کیا کرے قیادت؟ حکمت اور دانائی انہوں نے اپنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اتحاد بین المسلمین، وہ تکفیری جن کو مقابلے پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا، لوگ تو چاہتے تھے، ہمارے لوگوں نے بھی کوشش کی کہ ہم اس کے مقابلے کو تو نہیں آئے اور کوئی تصادم کی صورتحال پیدا کی جائے۔ اگر قیادت کرنا چاہتی تو یہ کر سکتی تھی، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے پاکستان میں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے نتائج کیا تھے؟ اس کے نتائج تھے کہ وہ چاہتے ہی تھے کہ تشیع اس کے مقابلے پر آئے اور پاکستان میں ایک تصادم کی صورتحال ہو، پاکستان میں تشیع کو ایک کونے پہ لے جا کر کھڑا کر دیا جائے اور ان کے ساتھ وہ اثر کیا جائے۔ تو پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا، شیعہ سوچ نہیں سکتے، پاکستان ان کو لے جاتے ہیں ایک کونے میں لگا کے دہشت گردوں کا گروہ ہے، یہ ملیٹنٹ گروپ ہے، فلاں فلاں۔ تشیع نے کردار ادا کیا، قیادت نے اپنی حکمت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کے بوجھ کو اپنے کندھے پہ ڈالا، چلتے رہے، سفر کرتے رہے، تکفیری اپنے عروج پر پہنچی۔ مجھے بتائیے نا آپ کیسے پاکستان کے اندر سننڈا ہو گیا، کیسے لوگ نہیں مر رہے، کہاں دھماکے ایک ہفتے کے اندر 4 دھماکے، 5 دھماکے، 12 چنار کے اندر گزشتہ سال 3 دھماکے ہوئے، 350 افراد مارے گئے ایک ہی مہینے، 2-3 مہینے کے درمیان۔ کہاں گئے دھماکے؟ ترجیحات ہوتی ہیں، اس زمانے کے اندر ان کی ترجیحات تھی تشیع کو مقابلے پہ لے کے آ کر اور ان کا مقابلہ کر کے تشیع کو ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے قیادت کی حکمت عملی تھی کہ جس نے اتحاد بین المسلمین کا راستہ تھاما۔ پہلے اخبارات کی سرخیاں ہوتی تھی، شیعہ نے سنی کو مارا، سنی نے شیعہ کا مارا، پاکستان میں فرقہ واریت ہے، پاکستان میں فرقہ واریت ہے۔ قیادت نے اپنے وجود سے اہل سنت کے علماء کے درمیان مختلف پلیٹ فارم کے اندر اپنے وجود کا اظہار کیا اور عملی اتحاد کر کر یہ پاکستان میں بات ثابت کی کہ پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے، پاکستان میں ایک مخصوص گروہ ہے جو فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے بات کرتے ہیں نا مجلس امن کے لوگ دہشت گرد اور فلاں کے لوگ دہشت گرد، کوئی دہشت گرد نہیں، کیا جانتے ہیں ہمارے لوگ اس کے بارے میں؟ سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی ایم ایم اے کے اندر فلاں جماعت کے لوگ جو ہیں، مثلا مثال کے طور پر نام لیا جاتا ہے فضل الرحمان صاحب کا کہ وہ تو دہشت گردوں کا گروپ ہے اور فلاں فلاں، ثابت کر دو ایک ایف آئی آر، ثابت کر دو کہ ان کے اوپر کوئی ان کا کوئی فرد آپ کے قتل میں، ان 5 جماعتوں جو اس وقت ایم ایم اے موجود ہیں کا کوئی فرد آپ کے قتل میں شامل ہو، ثابت کرو۔ یہ تو میں جانتا ہوں یہ نعرہ کس کا ہے، یہ پاکستان میں ان کا نعرہ تھا جو کراچی کے اندر بڑے چیمپئن بن کے گھوما کرتے تھے جن کا وجود اب ختم ہو گیا، یہ ان
ان کی سوچ ہے، وہ خوف زدہ تھے اس سوچ سے، کیونکہ کراچی ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کراچی ان کے ہاتھ سے نہ چلا جائے، ان کی سوچ تھی، انہوں نے سوچ کو آگے بڑھایا تھا۔ اور وہ قوتیں جو چاہتی تھی پاکستان کے اندر شیعہ اور سنی کا اجتماع نہ ہو، شیعہ سنی آپس میں نہ بیٹھ سکی، ان کی سوچ تھی۔ میں جانتا ہوں میرے پاس ممکن ہے دفتر میں وہ چیز ریکارڈ پر موجود ہو، جب پیر کٹے، ہاتھ کٹے، سر کٹے، پوسٹر کراچی میں چھاپے گئے تھے۔ میں نے ایک کنونشن کے اندر جو اسی جماعت کا تھا ان کے اندر اس میں سوال کیا تھا، یہ پوسٹر کسی خاص گروہ کا نہیں، ایک پوسٹر کے پیچھے تم لوگ ہو۔ ایک سوچ بلڈ کی گئی تھی، ایک سوچ پروان چڑھائی گئی تھی، اور شیعہ کا احساس تھا اس حوالے سے کہ لوگ مارے جا رہے تھے، لوگ قتل کیے جا رہے تھے، احساس ہوتے شیعہ۔ لیکن میں آپ کو کہہ سکتا ہوں پاکستان میں تشیع خود ہمارے لوگ سادے ہیں بیچارے، طالبان 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 کا وجود نہیں۔ میں ایک ادارے کی میٹنگ میں بیٹھا تھا، اس ادارے کا سربراہ بیٹھا تھا وہاں پر، اور وہاں پہ شیعوں کے سارے نمائندے بیٹھے تھے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ طالبان نے کیا گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا ہمارا دشمن طالبان نہیں ہے بھائی، ہمارا دشمن یہ لشکر جنگی سپاہی، یہ ہے غریب مجھ میں جو تمہیں مار دے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، سربراہ نے کہا ناظر صاحب نے بات کی، بالکل صحیح بات کی، طالبان سے ہماری لڑائی ہے، یہ لوگ یہ ہیں جو آپ کی قتل میں ملوث ہیں۔ ہمارے لوگ ساتھ ہیں۔ یہ سوچ بھی میں جانتا ہوں کس کی تھی، کس نے چڑھایا پاکستان میں کراچی کے اندر فرقہ واریت جب شروع ہوئی، ایسے میں سروس چلائی گئی 04040 کے نام سے، اور اس سے یہ کام جن لوگوں نے کیا ان کو میں جانتا ہوں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں اپنے وصول کے ساتھ جو یہ باتیں کی جاتی ہیں پاکستان کے اندر۔ تشیع کا جو دشمن مسلم وہ آپ کے یہ تکفیری گروہ ہیں، سپاہی صاحب اور لشکر جنگی، یہ ہیں آپ کے مقابلے میں۔ آپ کی سوچوں کو موڑنے کے لیے، فکر کو موڑنے کے لیے ادھر ادھر روزانہ آپ کو ایک سوچ دے دی جاتی ہے۔ ہمارے سادہ شیعہ لگ جاتے ہیں ایسے میں آج کل تو ماشاءاللہ سے واٹس ایپ آزاد ہے، ویسے بھی پاکستان آزاد ہے، شیعہ بھی آزاد ہے، اس کے اندر جو چل گیا نہ تحقیق نہ معلومات، ایسا نہیں ہے۔ رول ادا کیا پاکستان میں شیعوں نے، قیادت نے رول ادا کیا، اور میں کہہ سکتا ہوں ایسا رول ادا کیا کہ آج دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی۔ جب واقعہ ہوا آپ کے کوئٹہ کا، پوری دنیا نے تشیع کی حمایت، یہ پرامن میں گیا بڑی بڑی میٹنگوں میں، اجلاسوں میں جاتا ہوں، وہاں بڑے بڑے اداروں کے لوگ کہتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تشیع پرامن مکتب ہے، تشیع کا کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، لائیو ثابت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا سربراہ کو بیٹھا تھا، کہا میں نے سربراہ کو ثابت کر دو ہمارا کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ شیعوں میں کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، کوئی انفرادی طور پر کسی نے کیا ہو، کسی کو انصاف نہ ملا ہو، 25 سال سے لوگ مارے جانے ہیں، کوئی سربراہ نکلا اس نے اگر کر دیا تو کر دیا، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی آفیشلی تشیع کا کسی جماعت کا کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے۔ میں یہ آفیشلی بیان دے رہا ہوں آپ کو، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ثابت کر دے۔ فرضی گروہ بنائے ہوئے ہیں، فلاں فلاں فلاں، وہ تمہارے پیدا کرتا ہے، ان کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے، تم نے بنائے تھے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں ہیں فلاں، 4-5 کے نام جو ڈالتے ہیں لسٹوں کے اندر آپ سنتے ہیں، وہ فرضی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے پاکستان میں۔ لیکن اس لیے کہ آپ کو مقابلے میں لانا تھا، اس لیے سارے اقدامات کیے گئے۔ لیکن میں کہہ سکتا ہوں یہ لوگ مارے گئے، کتنے لوگ مارے گئے؟ 5, 6, 7, 8, 10 لاکھ، بس اس سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے۔ تو کیا 5, 6, 7, 8 ہزار آدمی مر جانے سے تشیع ختم ہو جائے گی؟ بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں، میں نے دیکھا کیا ہو گیا ان کو، یہ صورتحال ہو گئی، کب تک مریں گے، کب نہیں مریں گے، یہ ہو گیا کیا ہوا بھائی؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جتنا تشیع کا خون بہائے، تشیع کمزور نہیں ہوئی، تشیع اور طاقتور۔ خون دینے سے مکتب کمزور کس نے کہہ دیا؟ اگر خون دینے سے مکتب کمزور ہوتے کربلا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ خون دینے سے مکتب طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہوا تشیع، اتنا طاقتور ہوا، وہ قوتیں جو تمہارے مقابلے پر لے کر آئے تھے جن تکفیروں کا، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ جو تشیع کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ تمہاری ایک سبیل روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنا طاقتور، اتنا طاقتور۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تشیع کو کمزور ہے پاکستان میں؟ چند لوگوں کے مر جانے سے، شہید ہو جانے تشیع ختم ہو جاتی؟ تشیع ختم نہیں ہوگی۔
میں عہدیدار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں بڑا اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تشیع اور طاقتور ہوئی ہے اور مضبوط ہوئی ہے شہادت کے بعد۔ یہ ہمارے اندر کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اختلافات، لڑائی جھگڑے، اور یہ بھی اختلافات اگر اختلاف نظری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر توہین نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، اہانت نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی منفی بات نہ ہو، تو کیا ہوا؟ کیا پاکستان میں صرف 2 تحریکیں، پاکستان میں 2 جماعتیں، آپ کے یہاں پہ نہیں ہے؟ ملک کے اندر کتنی جماعتیں؟ کوئی کہیں چل رہا ہے، کوئی کہیں چل رہا ہے، یہاں نہیں ہے۔ حزب اللہ لبنان کے اندر نہیں ہے، امن نہیں ہے، حزب اللہ نہیں ہے۔ عراق کے اندر مقتدی صدر اور آبا حکیم کی تحریکیں نہیں ہیں، اور دوسرے ممالک میں 2-3 تحریکیں نہیں ہیں، وہاں پر بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہماری جو کمزور صورتحال ہے میسجوں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو لان کرنا، ایک دوسرے کو توہین کرنا، اہانت کرنا، یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں انتشار ہے۔ کراچی کے اندر 400 ماتمی، 450 ماتمی انجمنیں، وہاں ماتمی انجمن کے اندر اختلاف ہے نہیں، انجمنیں ہو سکتی ہیں، جماعتیں ہو سکتی ہیں، تنظیمیں ہو سکتی ہیں، یہ سب ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی توہین نہ ہو۔ کوئی بھی کرے، میں کروں، دوسرا کرے، تیسرا کرے، یہ اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اونچا دکھانا، نیچا دکھانا، یہ چیز کمزور ہے۔ اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں، یہ چیز ہمارے یہاں ہے، کمزور ہے۔ میرا کارٹون بھی شامل ہے، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، ممکن ہے میرا تو کارکن ہو، دوسروں کے تو عہدیدار ہو، بڑے، میں جانتا ہوں لوگوں کو، اور یہ بات مجھے کرنے، میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، روکنا چاہیے اس چیزوں کو، اب بہت ہو گیا۔ مولا نے فرمایا جنگ کے زمانہ جب گزر جائے، امن کے زمانے میں جنگ کی تیاریاں کرو، یہ امن کا زمانہ ہے، اپنی صفوں کو منظم کرو۔ بڑے راکٹ چلانے کی باتیں کی گئی تھی، بڑے تیر چلانے کی باتیں کی گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکا پاکستان میں۔ وہ لوگ جنہوں نے اتحاد کی اوپنلی پاکستان میں مخالفت کی تھی، اس کا تعلق شیعوں میں کسی سے بھی ہو، آج ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سنی کے ساتھ فوٹو کھینچاؤں، نہیں ایسا، یہ حقائق پر مبنی بات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا قد اتنا بڑا نہیں ہے، آپ کی قیادت میں بنیاد ہے جو چل رہا ہے سلسلہ پاکستان ہے، الحمدللہ تشیع مضبوط ہے، مطمئن رہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آزاداری کے حوالے سے کوشش کی گئی، قومی ایکشن پلان بنا، APS کا واقعہ ہوا، سب کچھ کیا پاکستان کے اندر۔ APS کے واقعے کے بعد اتنے لوگ بے دردی سے مارے گئے، APS کے بعد پاکستان کی ریاست نے یو ٹرن لیا، پارلیمان کے اندر بل پیش ہوئے، پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا کہ ملک کے اندر آپریشن ہونا چاہیے، ملک کے اندر دہشت گردوں کی کمر توڑنی چاہیے، ملک میں یہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہوا مجھے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، میری تو سمجھ نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، کچھ آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جو اس وقت پاکستان کی فضا سائلنٹ نظر آتی ہے، پاکستان کے اندر قائم نظر آتا ہے، وہ آپ کے مفاد کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے اپنے مفادات ہیں، سی پیک کا مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہیں، اس لیے ان کی مجبوری ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے، ان کی مجبوری تھی پاکستان میں امن و امان قائم کرنا، ورنہ اگر ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر امن و امان قائم کرنا ان کی ترجیحات میں ہوتا تو اب تک تمہارے ایک قاتل کو بھی نہیں لٹکایا گیا، کوئی شیعوں کا قاتل نہیں لٹکایا گیا، ایک ڈاکٹر پیرانی کے کسی کو دیو تو پھانسی دیو، ورنہ کس کو لٹکایا گیا؟ شکارپور کے لوگوں کو لٹکایا گیا، سانحہ عاشور کراچی کے لوگوں کو لٹکایا گیا، سانحہ اربعین کے لوگوں کو لٹکایا گیا، جیکب آباد کے لوگوں کو لٹکایا گیا، کسی کو نہیں لٹکایا گیا، کوئی کسی کو پھانسی نہیں دی گئی ہے۔ جو سرکاری لوگ مارے گئے یا کوئی اسنیچنگ میں مارا گیا ان کو سزائے موت دی گئی، ان پر دستخط ہوئے، آپ کے قاتلوں کو تو پروٹوکول دیا جاتا ہے جیل کے اندر، اور اب انہی دہشت گردوں کو جن کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا تھا، جن کو تشیع کے خلاف استعمال کیا تھا، اب انہی کو پاکستان کا پرامن شہری بنا کر قومی دھارے میں لایا جا گیا، ان کے سارے کیسز ختم کیے گئے، ان کو 4 سے نکالا گیا، ان کی FIR ختم ہوئی، اور انہی تکفیریوں کو لا کر الیکشن لڑایا گیا اور ایک سیٹ بھی جلائی گئی۔ اب بھی نہیں سمجھتے سادہ لوگ، اب بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہو کہ قیادت نے کیا کر سکا؟ آپ کا موجودہ سٹنگ وزیر اعظم جو چلا گیا کیا کر سکا؟ وہ ذلیل کیا ہوا۔ پاکستان کی دونوں بڑی جماعتیں کیا کر سکی؟ ان قوتوں کا ناک رگڑ کر رکھ دی، کچھ نہیں کر سکے۔ اگر آپ مقابلے کو کرتے تو تشیع کا حال کیا ہوتا سوچ نہیں سکتے تھے۔ میں نے کئی سال پہلے دستاویز پڑھی جس پہ لکھا تھا پاکستان کے اندر 25 لاکھ شیعہ مانتے،
25 लाख दस्तावेज थी मेरे पास, मुमकिन दफ्तर में पड़ी, 25 लाख शिया मारा जाना, कितने मारे गए? हिकमत से कौमों को चलाया जाता है, जज्बात से नहीं चलाया। जिन्होंने जज्बात के नारे लगाए उन्होंने कौन सा राकेट चला दिया भाई पाकिस्तान में? क्या हो गया? तो नई चीज आ गई, कुछ नहीं हुआ, वैसे लोग मर रहे, सब कुछ हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। उनकी तरकीयात थी तालाब के बाहर खड़े होकर तबसरा करना और है, तालाब में कूद कर तैरना और बात है। क़यादत जो तहरीक इस अंदाज में पाकिस्तान के इस बहरानात में ये जिगर चाहिए। मैं जानता हूँ, मैं बाज़ औक़ात खलवत में बैठता हूँ, जब वो अपना सीना छलकते तो वो जो अली ने खुतबा शक्शकिया दिया था ना, शक्शकिया बिल्कुल उसी तरह अली के कायद मोहतरम को बाज़ औक़ात में देखता हूँ तो बड़ा दर्द है, समझने वाला नहीं है। जिस तरह अली को कोई समझने वाला नहीं था, इस तरह पाकिस्तान में कोई क़यादत को समझने वाला नहीं है, उसके स्टेटस के लोग ही नहीं। मैं तो बाज़ औक़ात कभी तन्हाई में साथ बैठा और कोई मौजूद छिड़ा और जिस तरह वो चले जाते, समंदर है मसाइलों का, बुरहान का, मालूमात का एक समंदर है, उस समंदर को निगलवाने वाला कोई नहीं, किसी का ज़र्ब ऐसा नहीं कि उस समंदर से पानी निकाले, हौसला नहीं किसी ने, लेकिन चलाया कौन? चल रही है कौन? आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तशरीह मजबूत है। ये कोशिश की जा रही थी कि हुकूमतें बदली, एक बात आपको बस खत्म कर दिया, एक बात बताता चलो, हुकूमतें बदलती है, यहाँ पर सुई बदलते ना, खराब हो जाता है, नया सुई दूसरा सुई बदले, पॉलिसी तो नहीं बदली आपके। तब्दीली का नारा लगा, पाकिस्तान में शोर मचाया गया, तब्दीली। मेरे ज़ाहिरीन के मसले तो अभी हल नहीं हुए। पाकिस्तान में तब्दीली का नारा लगाया था ना, आपके मौलवियों ने भी बड़ी तायद की, हाँ तब्दीली होनी चाहिए। क्या तब्दीली हुई? मेरे ज़ाहिर तो आज भी ज़लील हो रहे हैं, उनको आज भी रोका जा रहा है, उनको जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। क्या तब्दीली आई? मेरे लोगों के कातिलों को सजाए मौत मिल गई, तब्दीली आ गई। क्या आज़ादारी है सईद शोहदा के ऊपर FIR कटना बंद हो गई? तब्दीली नहीं आई है। किसने कहा तब्दीली आ गई है? पॉलिसियां वही हैं, मुल्क को चलाने वाले कोई हैं, चेहरे बदले जाते हैं। पाकिस्तान में चेहरे बदले जाते हैं, पॉलिसियां वही हैं जो माजी में थी। अगर हुक्मरान आजाद होते, पॉलिसियां नहीं बनती तो आपको भी पाकिस्तान में रिलीफ मिलता। कुछ नहीं मिला आपको पाकिस्तान में, और ना देने का इरादा है। लिहाजा बात को ये खत्म करूंगा मैं आपके सामने, आमद आ रही है, आजमाइश है, इम्तिहान है, मुश्किलात हैं जरूर, लेकिन हिम्मत और हौसलों से चला जाता है। कमजोर हमने हिम्मत दिखाई सिंध के अंदर, मैं कह सकता हूँ जब से हमने तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद सिंध के अंदर एक FIR नहीं हुई, मजलिस पर कोई FIR नहीं। एक FIR भी कटी, पिछले साल भी कटी और एक कटी खैरपुर में कटी, मुकामी लोगों का मुआहिदा था, उस मुआहिदे के उन्होंने खिलाफ वर्जी की, कट गई। इस साल भी मुआहिदा हुआ, बेचारे वो आपके तालिब इल्म कौन से गए थे, मौलाना साहब सादे आदमी थे जिन्होंने मुआहिदा किया, उन्होंने बताया नहीं मौलाना को कि भाई आपको कहना नहीं है कि यहाँ पे रसूलुल्लाह का भी ताबूत है। वो बेचारे वो जज्बात में तकलीफ करते रहे, कहा हमने कल भी रसूल का जनाजा उठाया था, आज भी रसूल का जनाजा था, वो रसूलुल्लाह का ताबूत है, उन्होंने FIR काट दिया। हालांकि वो कह के आए थे कि तौहीन रिसालत, खैर उनकी भी जमानत हमने कहा सादा लोग। सिंध में कोई FIR नहीं, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में FIR है, सिंध में मैं कह सकता हूँ, अगर आपकी मालूमात मुझे बताइए, हम उसकी कोशिश करेंगे। सिंध में मजलिस पे कोई FIR नहीं है। पानी मैं आपको इस साल और बताऊं, मैं ये खुदा का इमाम ज़माना का लुत्फ है, हम पर FIR नहीं कटी, हमने 8 FIR दूसरों पे कटवाई है। 8 FIR जिन्होंने अलम की तौहीन की, जिन्होंने सबील के लिए मसला किया, मजलिस पे कोई FIR नहीं करी। और आपके सिंध के 4 या 5 जिले ऐसे जिसमें हमने नए जुलूस भी निकलवाए। मौलाना शबीर अल्लाह के ने भी जो है वो एक नया जुलूस का, उस पर बड़ा अटक गया है SSP, और मैं नहीं निकलने दूंगा। मैंने कहा ये जुलूस का तो ऐलान हो गया, वो निकलने देना दे वो बात की बात है, फिर आज ये तारीख से आप दे सकते हैं सिक्योरिटी, उसके बाद फिर उसको निकाल देंगे। वो निकला जुलूस, वो भी निकला, 2-4 और जगह जुलूस नहीं निकले हैं। हम खुदा का शुक्र ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है, इस सारी कोशिशों का क़यादत करो, क़यादत का अमल है, क़यादत का एतमाद है। पूरे पाकिस्तान में FIR हुई है, मैं जानता हूँ कि केसेस लड़े गए, पेशावर में केस लड़ा गया, कोयटा में वहाँ केस लड़े गए, पंजाब के अंदर लड़े गए। थोड़ी सी लोगों को भी हिम्मत दिखानी चाहिए, थोड़ी सी लोगों को हिम्मत दिखानी चाहिए। ये सारे काम क़यादत और मौलवियों पर नहीं डाल देने चाहिए। आप बेहतर जानते हैं, आप जानते हैं तबलीगात में लोगों को थोड़ा सा शौक दिलाया करें, हिम्मत दिलाया करें। मैंने तो कहा था एक जलसे में, आज़ादारी का तहफ़्फ़ुज़ करना किसी मौलवी की या किसी क़यादत की जिम्मेदारी नहीं है। जो शख्स भी कलमा अली वलीउल्लाह पढ़ता है उसकी जिम्मेदारी के उन तशय्युअ हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना।
हम के ठेकेदार थोड़ी कोई, हमारी एक इस्तेदाद है, हमारी एक कुव्वत है, हमारी एक कुरान ने भी कहा कि जितनी इस्तेदाद है उस पर अमल करें, हमारी एक कुव्वत है, ताकत है, इस्तेदाद है, उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपना अमल करे, अपने वजीफे को अंजाम दे। कुरान कह रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। वला तहीनु वला तहज़नु, कुरान ने कह दिया, ना ही माज़ूम ना ही दिल मलूम, तुम सबसे बढ़तर और आला हो, मगर शर्त ये कि मोमिन बन जाओ। जब मोमिन बन जाओगे तो अल्लाह उसको आजमाइश में डालेगा, और हर आजमाइश के बाद खुदा ने उसके लिए एक मर्तबा रखा है, मुकाम रखा है। मैं दुआ करता हूँ खुदा बंदे मुताल की बारगाह में परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस कोशिशों को काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार पाकिस्तान में तशय्युअ के हवाले से जो क़यादत जद्दोजहद कर रही है, जो इक़दामात कर रही है, परवरदिगार कायद मौजूद जान मालिक की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो भी खिदमत गुज़ारान दीन तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं, जिस सूरत में करें, परवरदिगार उनकी जान मालिक की हिफाजत फरमा, तशय्युअ को सरबुलंदी इनायत फरमा। परवरदिगार शाम में जो मुजाहिदीन जनाब ज़ैनब के रोज़े का दिफा कर रहे हैं, मुजाहिदीन को कामयाबी नसीब फरमा, दहशतगर्दी को नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा। परवरदिगार तमाम बुजुर्गान की दोस्तों की परवरदिगार तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमा। इस मकसद के लिए यहाँ पर आए, उस मकसद पे पूरा उतरने की तौफीक इनायत फरमा। आए में आलिम की ताज़ीब फरमा।